فقراء جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، جو بھوکے سو جاتے ہیں اور لوگ پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ جا کے ان کے درمیان اپنے ہاتھ سے رزق تقسیم کروں. اس موقع پر راوی نے پوچھا مولا اگر یہی ارادہ تھا تو رات کو بتا دیتے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا، میں بھی اس نیک کام کے اندر شامل ہو جاتا. سنیے یہ پیغام ہے مولا کا ان لوگوں کے لیے کہ جو ویلفیئر ورک تو کرتے ہیں لیکن ویلفیئر ورک کرنا کافی نہیں ہے اچھا کام، یقیناً بہت اچھا کام ہے، لیکن اس انداز میں کیجئے کہ دوسرے کو احساس غربت نہ ہو، دوسرے کی انسلٹ نہ ہو، اس کی عزت بچی رہے. تو اب امام کا انداز دیکھیے، جب راوی نے کہا کہ مولا جب آپ جا ہی رہے تھے تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں بھی اس نیک کام میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا. تو اس موقع پر امام نے فرمایا میں اس لیے تمہیں ساتھ لے کر نہیں گیا کہ کیونکہ تم جب میرے ساتھ جاتے تو میرے ساتھ ساتھ تم بھی ان فقراء کے چہروں کو دیکھتے، اور میں پسند نہیں کرتا کہ جس کی میں مدد کروں میرے اللہ اور میرے علاوہ کوئی تیسرا شخص اس کے بارے میں پہچانتے، اس کے بارے میں شناخت پیدا کرے. یہ ہے طریقہ امام کا کہ دیکھیے کس انداز میں عبادت ہو رہی ہے. جب عبادت ہو رہی ہے تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندگان خدا سے امام غافل معاذ اللہ ہو گئے ہیں، نہیں، اس طریقے سے حقوق العباد کی ادائیگی ہے. تو ہر قدم پہ سید سجاد کا پیغام ہے کہ خبردار اپنی زندگیوں میں توازن کو اختیار کرو. تمہاری زندگیوں میں جس دن توازن ختم ہو جائے گا تو یاد رکھو پھر تمہاری زندگی صراط مستقیم سے ہٹ جائے گی. صراط مستقیم، صراط، پلے صراط، معذرت کے ساتھ پلے صراط کہ جو قیامت کے دن وہاں ہوگا. ایک پلے صراط اس دنیا میں بھی ہے کہ انسان توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، چاہے وہ حقوق کی ادائیگی کی بات ہو چاہے کوئی اور بات ہو. تو اب سیرت امام کے بہت سارے منظر ہیں کہ جو میں سوچ کے آیا تھا، وقت میرے پاس ختم ہو گیا. صرف وہ چند اقدامات بیان کرنے ہیں کہ ایک تو یہ انداز ہے تبلیغ کا کہ لوگ امام کے اس انداز کو دیکھ رہے ہیں، نفوس خود بخود نکھرتے جا رہے ہیں. اور دوسرا انداز امام کا یہ ہے کہ امام نے، آپ امام کی سیرت میں دیکھیں، کثرت کے ساتھ امام، اور یہ وہ پہلو ہے امام کے اعلاء کلمہ حق کا، تبلیغ کا وہ انداز ہے جسے بہت کم لوگ محسوس کر پائے. بہت کم لوگوں نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے، اور میں بھی ایک عالم ہی کی قلم کی برکت سے اس نقطے تک پہنچا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت. کہ امام کی ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ کثرت کے ساتھ غلاموں کو خریدتے ہیں، کثرت کے ساتھ، اور پھر ایک غلام کو 1 سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے. رمضان آتی، رمضان کی جو آخری شب آتی تو راوی کہتا ہے ہر آخری شب میں کم سے کم 20 غلاموں اور کنیزوں کو امام آزاد کرتے ہیں. اور یہ وہ بہترین انداز تبلیغ ہے مولا کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام اور وہ کنیز جو 1 سال امام کے ساتھ زندگی گزارتا، آپ 1 سال اگر شب و روز ایک عالم ربانی کے ساتھ زندگی گزارے، واللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے. اس کے صبح و شب دیکھ کر، اس کے کردار و گفتار کو دیکھ کر، اس کے تمام انداز کو دیکھ کر یقیناً آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. تو جب ایک عام عالم جو ربانی ہو، جو نیک ہو، اس کے ساتھ کچھ عرصہ انسان گزار دے تو زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. امام کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپنے گرد لوگوں کو جمع نہیں کرنا کہ بنو امیہ کہہ دیں کہ فوج اور لشکر تیار کیا جا رہا ہے. نہیں، اسٹریٹجی ہے کہ معاشرے کو بھی تبدیل کریں گے، اور اس انداز میں کہ دشمن اور بنی امیہ تہمت نہ لگا سکیں. ہر سال غلام خریدتے ہیں، مسلسل 1 سال وہ غلام اور کنیزیں کہ جن کو اب امام آزاد کر رہے ہیں تو یہ معمولی غلام نہیں ہے، اب یہ امام کی یونیورسٹی کا شاگرد بن کے نکل رہا ہے. یہ معمولی کنیز نہیں ہے، اب وہ مردوں میں جا کے کلمہ حق کو بیان کرے گا اور یہ عورتوں میں جا کے کلمہ حق کو بیان کرے گی. اور مورخین نے لکھا ہے ایک کثیر تعداد حجاز کی سرزمین میں ایسے غلاموں اور ایسے کنیزوں کی تھی کہ جن کے اخلاق ربانی اخلاق تھے، اور یہ وہ سب غلام تھے کہ جنہیں سید سجاد نے آزاد کیا. یہ وہ انداز، تبلیغ کا انداز. اور پھر اس کے بعد ایک اور انداز امام کا کہ جو لوگ سنتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہوتے. کثرت کے ساتھ امام نے حج کیا، اور حج وہ موقع ہوتا ہے جہاں مختلف اطراف سے تمام مسلمان ایک جگہ پہ یکجا ہوتے ہیں. یہی حج میں مولا اپنا خیمہ سجاتے ہیں اور معارف اسلامی کو بیان کرتے ہیں. کثرت کے ساتھ امام نے حج کیے ہیں. حج ذریعہ تبلیغ بنا.
یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو امام نے فرمائے. اور پھر اس کے بعد صحیفہ سجادیہ کہ جس کے بارے میں میں نے کچھ اشارہ کیا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اسے آئین کامل برائے مومن کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا. آئین کامل حیات، فردی مسائل، اجتماعی مسائل، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، بندے اور رب کے تعلقات، عظمت اہل بیت، ہر چیز ان دعاؤں کے اندر مولا نے یکجا فرما دی. اور ہم تو شاید سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جس وقت آیت اللہ عظمی مرعشی علیہ الرحمن اس صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ قاہرہ کے ایک مفتی کو بھیجا تھا تحفتاً، اس نے پڑھا، جو عربی دان ہے، جو عربی کے رموز سے جانتا ہے، واقف ہے، اس نے ایک لیٹر لکھا، شکریہ کا خط لکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہماری بدبختی تھی، یہ الفاظ ہیں اس کے مفتی کے، کہ ہماری یہ بدبختی تھی کہ اتنے عرصے تک وارث علم نبی کے کلام گوہر فشاں سے ہم واقف نہیں تھے، اور میں نے ان الفاظ علی ابن حسین کو پڑھا ہے، اور میں اس یقین پر پہنچا ہوں کہ کلام سجاد، سنیے گا کون کہہ رہا ہے؟ مفتی قاہرہ، کہ کلام سجاد جو میں نے صحیفہ سجادیہ میں پڑھا یہ کلام مخلوق سے بالا ہے اور کلام خالق سے کچھ کم ہے. مفتی کے جملے، کلام سید سجاد کلام مخلوق سے، اب وہ مفتی ہے، اب وہ عربی دان ہے، ساری کتابیں، سارے علوم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کلام مخلوق سے بالا ہے اور کلام خالق سے کچھ نیچے ہے. یہ صحیفہ سجادیہ کہ جس میں اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ روشنی کا وزن ہوتا ہے، اندھیرے کا مثلا وزن ہوتا ہے، آج کی سائنس کہہ رہی ہے. 1400 سال پہلے سید سجاد نے اپنی دعاؤں میں بتا دیا تھا، سبحانکا تعلم وزن الظلمت والنور، پاک ہے وہ ذات جسے علم ہے روشنی کے وزن کا بھی اور ظلمت کے وزن کا بھی. اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا. اس زمانے میں کوئی تصور نہیں ہے کہ وزن نور بھی ہوتا ہے، اور آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ وزن نور ہوتا ہے. 1400 سال پہلے اپنی دعاؤں میں سید سجاد سمجھا کے چلے گئے تھے، سبحانکا تعلم وزن الظلمت والنور. اور پھر اس کے بعد آج کی دنیا کہہ رہی ہے کہ پانی کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ وبائی امراض کی منتقلی کا سبب بنتے ہیں. لوئی پاسچر کہ جس نے ان بیکٹیریاز کو دریافت کیا کہ صاحب یہ بیکٹیریاز پانی کے اندر ہوتے ہیں، لہٰذا اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو پانی کو بھی ہائیجین کرنا پڑے گا. یہ ابھی سائنس نے مثلاً کچھ ایک صدی پہلے یا نہیں معلوم 60 سال 70 سال کتنا عرصہ پہلے، میری معلومات ویسی بہت کمزور ہیں، تو لوئی پاسچر نے اب بتایا کہ پانی ذریعہ انتقالی وائرس بنتا ہے، بیکٹیریاز بنتا ہے. اور سید سجاد نے اپنی دعاؤں میں کہہ دیا ہے وہ دعا کہ جو غالباً 27 نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، کہ جس میں دشمنان اسلام کے خلاف امام نے نفرین کی ہے، بد دعا کی ہے. تو اس میں امام نے فرمایا ہے کہ وَأَمْزِجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ، اور پروردگارہ ان کے دشمنان اسلام کے پانیوں کو بیماریوں سے ممزوج کر دے، اس لیے کہ یہ پانی انتقال بیماری کا سبب بنتے ہیں. تو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پانی بیماری کی منتقلی کا سبب بنتا ہے. تو یہ بھی رموز ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ کے موجود ہیں. تو ایک جانب غلاموں کو آزاد کرنا حج کے ذریعے سے، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے. اب وہ ساری روایات اور احادیث میں پڑھنا چاہتا تھا کہ امام نے کیا بعض نکات بیان کیے ہیں، لیکن وقت میرے پاس تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ شاگرد امام نے آمادہ کیے. بہت اہم چیپٹر ہے جو مرجعیت کو سمجھنا چاہتا ہے، جو آج کے ہمارے اجتہاد کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ اس انداز کو سمجھے کہ کس طریقے سے امام اپنے شاگردوں کو ٹرین کرتے ہیں، کس طریقے سے شاگردوں کو تیار کرتے ہیں. اور صرف اس لیے نہیں کہ شاگرد اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی نیشا پور جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی خراسان جا رہا ہے، کوئی مکے جا رہا ہے، کوئی مدینہ ہی کے اطراف میں جا رہا ہے. تو امام کا طریقہ ہے
کہ اپنے شاگردوں کو تیار کرنا. اور پھر امام کے اس زمانے میں کہ جس کی سختی میں نے بیان کر دی ہے کہ رفت و آمد پر کتنی زیادہ جو ہے آبزرویشن ہو رہی ہے, کتنا فوکس ہے, کیسے جاسوسی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور اس موقع پر امام نے شاگردوں کی تہذیب نفس کی ہے, ان کو آمادہ کیا ہے کہ جس میں بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. ابو حمزہ صومالی امامی کے شاگرد کا نام ہے, طاؤوس یمانی امامی کے شاگرد کا نام ہے, اسماعیل ابن عبد الرحمن امامی کے شاگرد کا نام ہے, جابر جوفی امامی کے شاگرد کا نام ہے, جناب جامر امامی کے شاگرد کا نام ہے, اور اوف بکالی یا بکالی امامی کے شاگرد کا نام ہے. 100 کے قریب تعداد ہے ان راویوں کی کہ جنہوں نے امام سجاد سے علوم کو نقل کیا ہے اور نشر کیا ہے. اور ساری باتوں کے ساتھ ایک اہم ترین چیز, بس میں ختم کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ آج تقریر بہت خشک ہو گئی, اہم ترین چیز کہ امام نے اس زمانے میں ایک رسالہ لکھا ہے, ایک کتاب لکھی ہے جسے رسالۃ الحقوق کہا جاتا ہے. رائٹس بیان کیے. آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, بہت شور ہو گیا تو وومن رائٹس کی بات کر دی, ہیومن رائٹس کی بات کر دی. یہ میں نے اس لیے کہا وومن اور ہیومن الگ الگ اس لیے کہا کہ یورپ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سمجھ پایا ہے کہ عورت انسان ہے بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ پورے ریفرنسز کے ساتھ موجود ہے کہ ایک عرصے تک یورپ میں فلسفیوں میں یہی بحث ہوتی رہی کہ عورت کوئی الگ مخلوق ہے یا واقعی اس کو بھی انسانیت کا درجہ دیا جائے. تو آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, اور امام نے رسالۃ الحقوق میں 51 حقوق بیان کیے ہیں, صرف انسان کے نہیں. انسان کے آنکھ کے حق کیا ہے, ناک کا حق کیا ہے, کان کا حق کیا ہے, ہاتھ کا حق کیا ہے, ایک عضو کے حقوق بیان کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے, درختوں کے حقوق کیا ہے, حیوانات کے حقوق کیا ہے, جس پر سواری نہیں, اگر کوئی گناہگار ہے تو اس گناہگار کے بھی کچھ حق ہیں. اللہ اکبر. گناہگار کے حقوق کو امام نے رسالۃ الحقوق میں جمع کیا. تو یہ ایک رسالہ کہ جس نے تحول ایجاد کیا اور جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں منبع بنا. اور بس حیوانات کے حقوق کی بات ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. بس میں یہ بات بیان کر کے اپنے مصائب کروں. امام مایا صاحب تشریف فرما, اور صحرا سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آتی, اور ایسا نہیں کوئی جانور آئے اور اتفاق سے کھڑا ہو جائے یا چلا جائے, نہیں, باقاعدہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور سیدھے آ کے کھڑی ہوتی ہے امام کے سامنے, اور پھر کچھ ہمہماتی ہے اپنی زبان میں, کچھ ہمہماتی. امام کے اصحاب نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ آئی ہے انٹینشنلی اور باقاعدہ امام کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور پھر کچھ کہہ رہی ہے, اور امام بھی ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے واقعی کچھ وہ کہہ رہی ہے. پوچھا فرزند رسول, یہ جو مخلوق خدا ہے یہ اپنی زبان میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو سنیے گا, امام فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ کل رات ایک قریشی نے میرے بچے کو شکار کر لیا تھا اور وہ لے گیا تھا, اور میں اس کی ماں ہوں, اور اب ایک رات گزر گئی ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ بغیر دودھ کے ہے. بس مولا ایسا کیجئے کہ اس شکاری سے کہیے کہ ایک رات یعنی کچھ دیر کے لیے وہ بچہ مجھے دے دے تاکہ میں اسے اپنا شیر پلا دوں, اپنا دودھ پلا دوں, اور پھر وہ اس کو چاہے تو لے جائے. امام نے کسی صحابی سے کہا کہ جاؤ اس قریشی کے گھر پہ جاؤ. گئے اور واقعاً اس کے گھر میں بچہ موجود, اس بچے کو لایا گیا, اس بچے نے ماں کا دودھ پیا, اور یہ وہ منظر وہ تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو اے قریشی, جو بھی قیمت ہے اس بچے کی وہ میں تمہیں دوں گا, اس قیمت کو تم لے لو, اور اس بچے کو اس ماں سے جدا نہ کرو. تم آج اس کو شیر پلا رہے ہو, آج یہ شیر پلا رہی ہے, کل یہ ماں پھر پریشان ہوگی. تو حیوانات کے حقوق اس انداز میں. لیکن یہاں رک کر میں ایک جملہ کہوں گا, مولا ایک حیوان ہی تو تھا نا, حیوان کا ایک بچہ کہ جو اپنی ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے, ماں کو احساس ہے. امام اس رشتے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. سوچئے پھر امام کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب قافلے میں جناب ام رباب کو دیکھتے ہوں گے, جب قافلے میں امام ام رباب کو دیکھتے ہوں گے. میں کہوں گا مولا آج ایک حیوان کے بچے کو دیکھا
کہ وہ پیاسا ہے، اسے شیر چاہیے، آپ تڑپ اٹھے، آپ کی آنکھوں میں مثلاً آنسو آ گئے. تو کربلا کا بھی ایک شیر خوار ہے، اور اس کی مظلومیت ایسی ہے کہ مرنے کے بعد حسین بھی اسے یاد کر رہا ہے، شیعتی ماما ان شربتو. یاد آ گئی نا روایت؟ یہ کون سی روایت ہے کہ جس وقت جناب سکینہ گرتی پڑتی اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی ہیں تو فرماتی ہیں کہ بابا کے کٹے ہوئے حلق سے یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں. میرے بابا یہ کہہ رہے تھے شیعتی ماما ان شربتم معاذ بن فذکرونی، ہے میرے شیعو دیکھو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لیں. او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، اور دیکھو شیعو جب تم کبھی سنو کہ کوئی غریب الوطنی میں مارا گیا تو اپنے آقا کی غریب الوطنی کو یاد کر لیں. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون. درد دل امام بیان کر رہے ہیں، اے میرے شیعو کاش تم روز عاشور کربلا میں ہوتے. کیف تسقیل طفل فابوا یرحمونی، کہ تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر پانی کا سوال کر رہا تھا اور کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. تو حسین نے بھی علی اصغر کو یاد کیا. علی اصغر کی پیاس وہ پیاس ہے، علی اصغر کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے. اور آقا حسین کا کیا کہنا، ارے علی اصغر کی مظلومیت تو وہ ہے کہ جس وقت بیویوں نے 11 محرم کو کوزہ آب خدمت زینب میں لا کے رکھا کہ بی بی پانی آ گیا ہے، ہم سب پیاسے ہیں، لیکن آپ نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے، بی بی اس پانی کا حق سب سے زیادہ آپ کا ہے. تو جناب زینب نے پانی کو دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھا کے کہا تھا یہ بتاؤ میرے حسین کی امانت سکینہ کہاں ہے؟ اور اس کے بعد جب سکینہ کو تلاش کر کے لایا گیا تھا اور جناب سکینہ جب آئی تھیں تو جناب زینب نے فرمایا تھا، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ سکینہ جس عباس کو پانی کے لیے بھیجا تھا نا وہ پانی آ گیا. جناب سکینہ نے پانی کو دیکھا، ننھے ہاتھوں سے کوزہ آب کو اٹھایا، اصغر کی مظلومیت، ننھے ہاتھوں سے کوزے کو اٹھایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کے خشک ہونٹوں کو دیکھا اور اس کے بعد کہا مگر پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ نے پانی کیوں نہیں پیا؟ اتنا سننا تھا. جناب زینب جواب دیتی ہیں بیٹا پیاسی تو ہوں لیکن ادب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کارواں میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پانی پہلے اسے پلایا جاتا ہے. بس سکینہ نے قانون ادب سنا، ایک مرتبہ کچھ سوچا لیکن اب سکینہ پانی نہیں پیتی. ارے اپنے ننھے ہاتھوں میں کوزہ آب کو اٹھاتی ہے، پلٹ کے مقتل کی جانب چلنا شروع کیا. جناب زینب گھبرا کے پوچھتی ہیں اے سکینہ ارے کہاں جا رہی ہو، پانی کیوں نہیں پی رہی؟ تو چلتے چلتے جواب دیا ابھی تو آپ نے کہا تھا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی دیا جاتا ہے، میں کیا کروں میرا ششمہ بھیا علی اصغر بغیر شیر کے بغیر الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاءة الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. مشہور و معروف حدیث مبارکہ
حدیث ثقلین کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے آج سے انشاءاللہ سلسلہ عصمت و طہارت کی 7ویں اور سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ میرے امام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس بات کے ساتھ کہ وہی ہدف جو رسول کا ہدف ہے، وہی ہدف جو علی اور دیگر ائمہ کا ہدف، اسی ہدف کو بڑھاتے ہوئے لیکن اپنے زمانے کے ماحول اور اپنے زمانے کے حالات کی مطابقت کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کس انداز میں اس امام نے احیاء دین فرمائی ہے، تھوڑا بہت تذکرہ آج سے انشاءاللہ اس کا شروع کیا جائے گا۔ اگرچہ چوتھے امام کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں بیان کرنے سے رہ گئیں اور بہت سارے واقعات کے جو چوتھے امام کی امامت میں رونما ہوئے کہ جس میں سے ایک قیام مختار ہے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں عام طور پر الگ سے مختار نامے کے عنوان سے کتابیں بھی موجود ہیں، تقاریر بھی موجود ہیں، لہٰذا اسی پر بسندہ کرتے ہوئے اس ایک واقعے سے غمز نظر کی جا رہی ہے۔ اور چونکہ اب وقت بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے تقاریر کا، اس اعتبار سے میں یہ چاہتا تھا کہ کم سے کم ان 10 دنوں میں 3 معصومین کی حیات طیبہ آپ کی خدمت عالیہ میں ذکر کر دی جائے۔ یہ بات ہمیشہ سے ذہن میں رہے کہ ہر امام نے اپنے کام کو وہیں سے شروع کیا ہے کہ جہاں سے دوسرے امام نے اس کام کو چھوڑا، لیکن اس کام کو اب کس انداز میں شروع کیا جائے گا وہ اپنے عصر اور اپنے زمانے کے اعتبار سے امام کو کرنا ہے۔ امام کی جو زندگی اور امام کی جو زمانہ امامت تقریباً ابتدائے قرن دوم ہے، یعنی 100 سال گزر گئے ہیں اور 100 سال کے بعد اب دوسری صدی ہجری اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ میں سوائے 1-2 خلفاء کے اور ہمیں ایسا کوئی خلیفہ بنی امیہ کا دکھائی نہیں دیتا کہ جس نے سنجیدگی کے ساتھ جو حکومتی امور ہوتے ہیں، جسے آپ گورننس کہتے ہیں، جسے آپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، وہ ظلم کا بازار اپنی جگہ پر، وہ غصب کرنے کا مسئلہ اپنی جگہ پر، وہ ساری برائیاں اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال کچھ خلفاء تھے کہ جنہوں نے کنسٹرکشن کی طرف، ترقی کی طرف اور تمدنی اعتبار سے اقدار کو درست کرنے کی جانب توجہ دی۔ دیکھیے میں نے لفظ استعمال کیا تمدنی اعتبار سے، باقی ساری چیزیں وہ میں تو آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو اب یہ وہ زمانہ ہے یعنی جس وقت دوسری صدی ہجری شروع ہو رہی، تو اس کی بالکل تقریباً ابتدائی ثلث میں بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی سن 132 ہجری وہ ہے کہ جس میں 2 خاندانوں کے درمیان کشمکش ہوتی اور اس کشمکش کے نتیجے میں بنی امیہ کا وہ اقتدار روبہ زوال ہوتا ہے، شکست خوردہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے پر اور اس کی جگہ پر بنی عباس کی حکومت برسر اقتدار آتی۔ یہ ایک الگ تاریخ کہ وہ کیا حالات تھے اور ان حالات کو کس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا اور خود اپنے آپ کو نیرنگی سیاست سے محفوظ رکھتے ہوئے ذمہ داری دین و مذہب کو بے طریقہ احسن انجام دیا۔ انشاءاللہ جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی سوانح حیات اور ان کا انداز احیاء دین
آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ جو اب ان 3 دنوں میں تو بیان کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اگر خدا نے توفیق دی اور زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اسی موضوع کو تعین کے خداوند عالم کی وہ آخری حجت یعنی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ان سلسلہ تقاریر کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے اس میں اگلا سال بھی استعمال ہو جائے۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ خاص طور پہ جب بچے نعرہ لگوائیں تو اس کا جواب اچھے انداز میں جیسا کہ آپ نے دیا کریں، اس لیے کہ بچہ جب نعرہ لگاتا ہے سرکار مولا کائنات کا تو بچہ کچھ اور نہیں کرتا، اپنی پاکیزگی نسب کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ ایک بات جو میں نے گزارش کرنا تھی، جو میں روز ہی محسوس کر رہا تھا لیکن میں فراموش کر دیتا تھا اور وہ بات میں آپ سے نہیں کہہ پاتا تھا، لیکن اب بہرحال 3 دن رہ گئے ہیں، یعنی اس کو ملا کے 3 دن۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت میں آتا ہوں عام طور پر اس وقت مرثیہ ہو رہا ہوتا ہے، سوز و سلام وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور دیکھیے یہ جو ہماری مجلس ہے اس کا جو ایک سیٹ اپ یہی ہے کہ شروع میں مرثیہ ہے، سوز و سلام ہے، اور بہت ہی خوب ہو، بہت ہی اچھا ہو، کاش کہ ایسا دن آ جائے کہ حدیث قصہ کے وقت بھی اتنا ہی مجمع ہو کہ جتنا مجلس کے موقع پر ہوتا۔ حدیث قصہ، سوز و سلام، اور اس کے بعد پھر مجلس، تقریر، اور تقریر کے بعد ماتم، اور ماتم کے بعد زیارت۔ یہ مکمل ایک سیٹ اپ ہے، مکمل ایک انداز عبادت ہے۔ تو اس کی ہر شق، چاہے وہ حدیث قصہ ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ زیارت ہو، یہ تمام کے تمام مراحل عبادت عزاداری کے قابل احترام۔ اور یہ احترام اس وجہ سے نہیں ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ کس کی بات کی جا رہی۔ یہ ساری میں نے زحمت اس لیے دی آپ کو کہ جس وقت میں آتا ہوں مرثیہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض مومنین واقعاً احترام، ان کا شکریہ، ان کی نوازش کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہوں۔ تو یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ مرثیے کی جو ایک مرحلہ ہے وہ بھی قابل احترام ہے، اور جب بات صرف اس بات کی ہے کہ احترام بر بنائے اسماء اہل بیت ہے، تو چاہے میں لوں اسماء اہل بیت، چاہے ایک مرثیہ پڑھنے والا اسماء اہل بیت لے، تو وہ جو سلسلہ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب میں آیا کروں تو آپ کھڑے مت ہوا کریں۔ ڈسٹربنس ہونا اس مرثیے کے اندر، اس سوز و سلام میں، یہ اچھی نہیں ہے۔ اس کا احترام بھی اپنی جگہ پر ملحوظ نظر رہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم۔ امام کی ولادت 57 ہجرہ، اور امام کی ولادت کے اعتبار سے اور امام کے سن شہادت کے اعتبار سے خود پوری جو زندگی مبارکہ امام ہے اس کے حوالے سے بچوں کے لیے ایک دلچسپ اعداد و شمار ہیں۔ بچے جو ہیں عام طور پر پوچھتے ہیں یا پوچھا جاتا ہے کہ کب امام کی ولادت ہوئی اور کب امام کی شہادت ہوئی، تو 5ویں امام کے یہ جو اعداد و شمار ہیں کچھ اتنی لطیف ترتیب کے ساتھ ہیں کہ بچوں کو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بچے بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، امام 5ویں ہیں اور معصوم 7ویں ہیں۔ 5 اور 7 کو اگر ملا دیا جائے تو کیا بنے گا؟ 57 یہ سن ہجری ہے کہ جس میں امام کی ولادت ہوئی، اور پھر 57 امام کی ٹوٹل حیات طیبہ۔ تو 57 سن ہجری ولادت کا، اور 57 امام کی کل حیات طیبہ، تو ان دو 57 کو جمع کر دیں از اکول ٹو 114 یعنی 114،
اور یہ ہے سن شہادت امام۔ تو اس انداز میں کہ 5ویں امام ہیں، 7ویں معصوم ہیں، اور دونوں اعتبار سے 57 کا عدد آ رہا ہے، سن ولادت بھی اور زندگی طیبہ بھی، اور ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو سن شہادت نکل آئے گا، یعنی 114۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ امام کے القاب میں سے ایک لقب جو انتہائی اہم ہے، جو بہت مشہور ہے، وہ ہے باقر، اور بہت ساری تفاصیل تھی کہ جن کو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن کم سے کم اس ایک لقب کے بارے میں، اس لیے کہ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ اس لقب کی وجہ بھی خود کوئی اور نہیں، رسول خدا، اس لیے کہ ابن حجر مکی صواعق محرقہ کے اندر اس واقعے کو نقل کرتا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر کا نام 2-3 مرتبہ انہی تقاریر میں نے لیا، ایک عظمت ان کی حدیث قصہ، ایک عظمت ان کی 40 کی زیارت اور 40 کی وہ واقعہ کہ جو آپ مصائب میں پڑھتے ہیں، اور پھر ایک اہم ترین عظمت جابر کی یہ ہے کہ یہ اس روایت کے بھی راوی ہیں کہ جس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے مصحف فاطمیہ علیہ السلام، اور یہ وہ باعظمت روایت ہے۔ ایک روایت تو روایت حدیث قصہ، یعنی میں نے لفظ جسے کہنا چاہیے اسی طریقے سے استعمال کر دیا ہے، روایت حدیث قصہ، یعنی روایت قصہ کہہ دیجیے حدیث قصہ کہہ دیجیے، بہرحال سبقت لسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری وہ حدیث یا وہ روایت جو کہ روایت مصحف فاطمیہ کہلاتی ہے، اور اتنی باعظمت یہ روایت کہ بعض لوگ حدیث قصہ کے اعتبار سے، پچھلے سال بھی میں نے کچھ کہا تھا اور اس سال بھی میں اسی انداز سے ایک بات کہوں گا کہ صاحب اس کی سند ضعیف ہے اور اس کی سند اتنی معتبر نہیں ہے، اور نہ معلوم ایسی باتیں کیوں اٹھائی گئیں، جبکہ تقریباً 36 سندوں اور 36 ذریعوں سے اہل سنت کے حدیث قصہ موجود ہے۔ تھوڑے بہت الفاظ میں تبدیلی ہے، لیکن تقریباً 36 ذریعوں کے ساتھ حدیث قصہ کی سند موجود۔ اور پھر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ حدیث قصہ میں بظاہر ایک واقعہ ہی پڑھا گیا، اور تو کچھ نہیں، نہ دعا ہے نہ استغفار ہے کچھ، آخر میں وہ جو دعا ہے بہرحال مولا کے جملے، تو یہ ایک روایت پڑھنا، یہ تو بہرحال نہ دعا ہے نہ زیارت ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کچھ باتیں تو پچھلے سال میں نے کہہ دی تھیں، اور آج کے سال کے اعتبار سے یہ بات کہ دیکھیے خود واقعہ ائمہ سننا عبادت ہے، خود واقع ائمہ سننا عبادت ہے۔ وہ جو ایک بات کی جاتی ہے بی بی کی کہانی کے اعتبار سے، دیکھیے اس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو بہرحال شریعت کے مطابق نہیں، یہ بالکل طے، بعض باتیں اس کی کہ جو ہم غلطی کرتے ہیں، لیکن خود بی بی کی کہانی کی نظر ماننا یہ بالکل اتھینٹک اور بالکل صحیح، اس لیے کہ وہ لکڑہارے کا واقعہ تو چھوڑ دیجئے کہ اس کو سانپ ملا اور کیا ملا اور کیا ملا، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں، لیکن شہزادی کا یہودی کی مجلس میں، یعنی یہودی کی شادی اور عروسی کی محفل میں آنا، اور پھر وہ معجزہ ہونا جس سے دلہن جو ہے وہ مر جاتی ہے اور پھر زندہ ہوتی ہے جناب سیدہ کی عبادت کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، تو یہ روایت ہے، اور اس کی نظر مانی جا سکتی ہے، نظر ہر اچھی چیز کی مانی جا سکتی ہے، ہر راجے چیز کی مانی جا سکتی ہے۔ تو اب ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ دیکھیے جابر ابن عبداللہ انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام باقاعدہ پیغام بھجوا کے جابر کو بلوایا، اور یہ کہہ کے بلوایا، لفظ روایت یہ ہے کہ اے جابر، امام بول رہے ہیں، اے جابر ہمیں تم سے ایک حاجت ہے۔ امام جناب جابر کو کہہ رہے ہیں کہ اے جابر ہمیں تم سے ایک حاجت ہے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ وہ جو مصحف فاطمیہ والی روایت ہے ذرا آؤ اور آ کے ہمیں سناؤ۔ تو خود روایت مصحف فاطمیہ امام پسند کرتے تھے کہ کوئی امام کے سامنے پڑھے اور امام اس کو سن کر ان کا دل مسرور ہو۔ تو حدیث کے ساتھ جس میں نہ زیارت ہے بظاہر، ورنہ سب کچھ ہے اس میں،
جس میں نہ زیارت ہے بظاہر، جس میں نہ دعا ہے بظاہر، لیکن خود ایک واقعہ جو منسوب ہو اہل بیت کے ساتھ، اس کو پڑھنا، اور پھر آخر حدیث قصہ میں کہ جب مومنین جمع ہو جاتے ہیں تو فرشتے صفیں بنا لیتے ہیں اور اس وقت تک ان کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ متفرق نہ ہو جائیں. تو یہ بھی ایک احسن عمل ہے. اور اس قسم کے جو بعض اوقات معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں کہ بار بار یہ باتیں کی گئی، جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں ان شوشوں کو چھوڑنا ختم کر دیجئے اور حدیث قصہ کی جان چھوڑ دیجئے. آپ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو دوسری صدی ہجری اس کی بالکل ابتدا ہے. بنی امیہ کی حکومت سوائے معدود چند ایک افراد کے کہ جن کی انشاءاللہ تاریخ میں کوشش کروں گا کہ کل بیان کروں خلفاء کی، لیکن آج جو بیان کرنا، تو یہ وہ مولا کہ جس کا ایک لقب باقر، اور یہ لقب وہ ہے کہ جس کو جناب جابر کے ذریعے سے ایک وہ کام جو رسول نے جابر کے سپرد کیا تھا، وہ کیا کام تھا؟ رسول نے فرمایا، یعنی جابر اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، کم سن تھا، تو میں حجرہ رسول میں گیا اور میں نے دیکھا کہ رسول خدا آقا حسین کو زانو میں بٹھائے ناز و نعم فرما رہے ہیں. اور اسی کے دوران مجھے دیکھ کے رسول خدا نے فرمایا، اے جابر، تم جانتے ہو میرے حسین کی اولاد میں سے ایک امام ہوگا کہ جس کا نام علی ابن حسین ہوگا، اور یہ وہ شخصیت ہوگی کہ جس وقت روز محشر ہوگا تو ایک صدا دی جائے گی لیقم سید العابدین، کہ ندا دی جائے گی روز محشر کہ جو اب روز محشر میں کون ہیں؟ انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اول و آخر سب. اور ایک بغیر کسی اسپیسیفیکیشن کے یہ صدا علی الاطلاق دی جائے گی لیقم سید العابدین، کہ جو عبادت کرنے والوں کا سردار ہے. ابراہیم کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، عیسیٰ کھڑے ہیں. ابراہیم جو عبادت کرنے والوں کا سردار ہے وہ اپنے مقام سے کھڑا ہو، تو رسول فرماتے ہیں اس موقع پر اس حسین کا وہ بیٹا جس کا نام علی ابن حسین ہے وہ اپنے مقام سے کھڑا ہوگا. اور اے جابر، اسی کا ایک بیٹا ہے کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اور اس کا لقب باقر ہوگا. اور جب پوچھا، بعض اوقات بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سے پوچھا اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول سے پوچھا کہ باقر کا مطلب کیا ہے، تو رسول نے جواب دیا کہ باقر کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کو اس طرح شگافتہ کرے گا جس طریقے سے دانے کو شگافتہ کیا جاتا ہے. یہ ایک خاص تعبیر ہے رسول خدا کی کہ جو اس تاریخ کو سمجھے کہ جس تاریخ میں اور جس عصر میں، جس زمانے میں امام نے ترویج و نشر و اشاعت علوم فرمائی ہے، واقعاً یہ تعبیر بہت لطیف تعبیر ہے. اب جناب جابر نے جب یہ سنا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ سنو جابر، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ، جب اگر تم میرے اس بیٹے باقر کو درک کرو، اس کے زمانے کو پاؤ، فَقْرَاهُ مِنِّي السلام، تو اے جابر میری جانب سے اس کو سلام کہنا. رسول نے جناب جابر کے ذریعے سے پانچویں امام کو خاص سلام بھجوایا. اچھا، کیا اس کا مطلب ہے دوسرے ائمہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس انداز میں سلام نہیں پہنچتا ہے سلام، یقیناً سلام ہے رسول کا، لیکن اس انداز میں، جس انداز میں کہ ایک صحابی کو اس بات پر مأمور کیا جائے کہ اب تمہاری جو بقیہ زندگی ہے اہم ترین کام یہ ہے کہ یہ سلام جو میں رسول تجھے تیرے ذریعے سے پہنچانا چاہ رہا ہوں میرے فرزند باقر تک پہنچا دینا. اور پھر کیا دوسرے ائمہ، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سفینہ نجات ہیں، مصباح الہدیٰ ہیں، سفینہ نجات ہیں، تو ایک صحابی نے پوچھا تھا
چھٹے امام سے کہ مولا یہ بتائیے کیا دیگر ائمہ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ کیا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ اس لیے کہ خاص امام حسین کے لیے کہا گیا سفینۃ النجات۔ تو اس موقع پر چھٹے امام نے فرمایا تھا نہیں دیکھو، نحنو کلنا سفن النجات، ہم سب اہل بیت سفینہ ہائے نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن جو سفینہ نجات امام حسین ہے اوسع، وہ تیز بھی وہ وسیع بھی ہے، اسرع اور وہ تیز بھی چلتا ہے۔ تو یہاں پر جو سلام بھجوایا ہے رسول خدا نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ارتباط ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اسپیسیفکلی رسول خدا نے اپنے اس فرزند کو سلام بھجوایا۔ تو ایک وجہ جو احتمالاً سامنے دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ رسول کی انتقال کے بعد حدیث کو نقل کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ رسول کا انتقال ہوا اور خلافت کا آغاز ہوا، اور ابتدائی دنوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ خبردار کوئی حدیث کو نہ لکھے، حدیث کو نہ نقل کرے۔ تو اتنے زمانوں تک حدیث رسول لکھی نہیں گئی، اور پھر اتنے زمانوں تک جو حدیث رسول نہ لکھی گئی، سوچئے وہ جو باب العلم ہے 25 سال گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور، وہ جو فرزند رسول ہے سلوک کرنے پر مجبور، کسی کے بستر کو چھین کر جلا دیا جا رہا ہے، کسی کے مصلح کو چھین کر لوٹ لیا جا رہا ہے، کہیں کربلا سج رہی ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، اور درمیان میں حدیث نقل کرنے پر پابندی ہے، تو ایسا گھب اندھیرا حدیث کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، علم اس انداز میں بجھ چکا تھا، ایسا اندھیرا پیدا ہو گیا تھا کہ دیکھیے اس وقت اگر کوئی آدمی کسی مقام پر ماچس جلائے، نہیں جلائیے گا بھائی، لیکن فرض کیجئے کہ جلا لے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، اس کی روشنی دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن اگر لائٹ چلی جائے جو کہ کل بھی گئی تھی اور ابھی بھی کسی وقت جا سکتی ہے، وہ جو گھب اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہی کیمرے کی لائٹ جو بالکل معمولی سی سرخ ایک بٹن کی مانند جو ہے دکھائی دے رہی ہے، اس وقت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن جب لائٹ جاتی ہے سب سے زیادہ یہی والی روشنی دکھائی دیتی ہے، بہت زیادہ چمک کے دکھائی دیتی ہے، ہر آدمی کی نگاہیں اس لائٹ کی طرف جاتی ہیں۔ یا اس موقع پر اگر کوئی ماچس جلائے تو یہ پورا مجمع متوجہ ہو جائے گا کہ صاحب ایک چراغ، ایک لائٹ جل رہی ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی، دیکھیے لائٹ وہی لائٹ ہے، وہی معمولی لائٹ ہے، وہی کم نور لائٹ ہے، وہی بے وقعت لائٹ ہے، وہی بے وقعت لائٹ ہے، وہی کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن کس وقت ویلیو نہیں ہے؟ جب روشنی ہو، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جب گھب اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس لائٹ کی بہت معمولی سی بھی ہو ویلیو بن جاتی ہے۔ جب اتنا عرصہ گھب اندھیرا جہالت کا ملت اسلامیہ پر چھایا تو بہت ساری ایسی لائٹیں کہ جن کی کوئی وقت نہیں تھی چمکنے لگیں۔ نہیں سمجھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کس حد تک میری بات کو سمجھا ہے کہ جب اتنا گھب اندھیرا اتنے زمانے تک رہا تو بہت ساری ایسی لائٹیں جن کی کوئی وقت نہیں تھی، دنیا ان کو اپنا رہبر سمجھنے لگی، اپنا قائد سمجھنے لگی، اپنا امام سمجھنے لگی۔ اور امام نے پھر حدیث ہی کے علوم کو پوری قوت کے ساتھ اس انداز میں اس امانت مدینۃ العلم کو اور باب العلم کو روشن کیا ہے کہ جب امام کے علم کا نور ہر طرف چمکا ہے تو یہ ساری کی ساری بے وقت روشنیاں تحت الشعاع میں چلی گئیں۔ یعنی وہ حدیث کہ جس کی ترقی، جس کی نشر و اشاعت رک گئی تھی، دوبارہ سے اب سمجھ میں اگر آپ کو آ جائے کہ رسول نے کیوں کہا باقر، اگر آپ سمجھ لیں کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں پھوٹتی ہیں، بھئی کوپل بھی پھوٹتی ہے، نہیں، باقر دانا جو شگافتہ ہوتا ہے،
بیج جو شگافتہ ہوتا ہے، تو جو بیج شگافتہ ہوتا ہے اس کی تعبیر اس لیے رسول نے فرمائی ہے کہ دیکھیے جو بیج ہوتا ہے وہ بہت ساری تاریک تہوں کے نیچے ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو کوئی پہچان نہیں رہا ہوتا، اس کی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن جس وقت وہ بیج شگافتہ ہوتا ہے تو اسی بیج میں سے ایک تناور درخت نکلتا ہے جو ہر دھوپ سے چھاؤں دے دیتا ہے۔ تو اب یہ ظلمت جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی، ایک استعارہ وہ کہ جو میں نے نور کے اعتبار سے سمجھایا، اور ایک استعارہ وہ جو اس دانے کے اعتبار سے کہ اتنی تہوں میں دبا ہوا علم کہ جسے لوگ کوئی وقت نہیں دے رہے تھے، اس انداز میں اس علم کے دانے کو امام نے شگافتہ کیا کہ پھر یہ علم ایسے تناور درخت میں بدلا کہ جس کی چھاؤں میں اب چاہے مشرق کا علم کا پیاسا ہو چاہے مغرب کا تھکا ہوا ہو، وہ اس کی چھاؤں میں آئے گا اور استراحت کرے گا۔ تو اب امام اس لیے رسول نے امام کو سلام بھجوایا، اس لیے کہ وہ علوم کہ جن پر اندھیرا چھا گیا تھا امام نے ان علوم کو دوبارہ سے متعارف کروایا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور سوچنے کی بات یہ دیکھیے، حدیث رسول کے زمانے کے بعد، رسول کے فوراً بعد قدغن لگا دیا گیا، منع کر دیا گیا، خبردار کوئی حدیث نقل نہ کرے۔ توجہ رکھیے گا، کوئی حدیث نقل نہ کرے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں کہ حدیث کو نقل نہ کیا جائے؟ وہی لوگ کہ کل جب رسول حدیث دے رہے تھے کہ میں تمہیں ایسی بات لکھ کر تمہارے درمیان چلا جاؤں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، تو انہی لوگوں نے کہا تھا کہ اے رسول ہمیں حدیث نہیں چاہیے، ہمارے لیے قرآن کافی۔ آج حدیث نقل کرنے پر پابندی لگا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر حدیث کا مجموعہ جمع ہو گیا تو قرآن کے مقابلے میں ایک اور مجموعہ آ جائے گا، اور جب قرآن کے مقابلے میں ایک اور مجموعہ آ جائے گا تو امت گمراہ ہو سکتی ہے، شاید امت قرآن سے غافل ہو جائے، لہذا حدیث نقل نہ کی جائے۔ جبکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جس وقت رسول حدیث دے رہے تھے، جس وقت رسول حدیث دے رہے تھے اس زمانے میں فوراً یہ جواب آیا نہیں، ہمیں حدیث نہیں چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سیدہ نے فدق کا مرافعہ کیا تو اب جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، ہم حدیث کی بات کریں گے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نورث۔ ایک زمانہ وہ ہے کہ رسول حدیث دے رہے ہیں، ایک زمانہ وہ ہے کہ یہ حدیث کو ختم کر رہے ہیں، ایک زمانہ یہ ہے کہ یہ قرآن کو پس پش ڈال رہے ہیں، اور دوسرا زمانہ وہ ہے کہ اب قرآن کی بات کی جائے گی اور حدیث کو روک دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھا تو اب دیکھا کہ بھائی اگر حدیث ہی کی بات کی تو اس حدیث کے اندر وہ حدیثیں ہیں، اس لیے کہ اس اسٹاک کے اندر تو انا والی من نور واحد بھی ہے، اس اسٹاک کے اندر فاطمہ تو بذات منی بھی ہے، اس کے اندر الحسن والحسین امامان حاضر الامہ بھی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ لہٰذا یہ کیا جائے کہ حدیث کو نقل نہ کیا جائے۔ اور پھر جب اپنی احادیث کا مجموعہ شام کے کارخانے میں جمع ہو گیا تو اب نہ اہل رائے مسلمان، نہ اہل قیاس مسلمان، اب اہل حدیثی مسلمان۔ بھائی سمجھ میں نہیں آیا کہ مختلف مزاجوں کے ساتھ مختلف زمانوں میں یہ امت کس انداز میں چلی ہے۔ ایک زمانہ وہ ہے کہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو لے لیتے ہیں، دوسرا زمانہ وہ آتا ہے کہ قرآن کو لے لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنی من پسند حدیثیں آ گئیں تو اب حدیث والا ہی مسلمان ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے، جھگڑا نہ قرآن کا تھا نہ حدیث کا تھا۔ جہاں حکومت وقت نے یہ دیکھا کہ اگر حدیث لے لیں گے تو اپنے مشورے فیل ہو جائیں گے، حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن کو لے لیا۔
اور جہاں یہ سمجھا کہ اگر قرآن کی آیتوں کو مان لیا تو فدق دینا پڑ جائے گا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو لے لیا، اور جہاں اپنی پسند کی حدیثوں کا اسٹاک جمع ہو گیا تو اہل حدیثیہ مسلمان ہوں گے۔ تو عزیزو بات یہ ہے کہ نہ مسئلہ قرآن کا تھا نہ مسئلہ حدیث کا تھا، جہاں سیاست نے اپنی مصلحت دیکھی اسی روش کو سیاست نے اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی بھی سیاست کا تابع مذہب ہو جاتا ہے، دین ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے اختلاف دکھائی دیتے ہیں، اور جہاں سیاست دین اور مذہب کے تابع ہو جاتی ہے وہاں ہزاروں اختلاف دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا مکتب وہ ہے کہ جہاں پر سیاست تابع مذہب ہے، لہٰذا ہمارے ہاں ہر قسم کے جھگڑے دکھائی دیں گے، لیکن کبھی بھی قرآن و حدیث کا جھگڑا دکھائی نہیں دے گا۔ لہٰذا ہم اہل حدیث بھی ہیں، اہل قرآن بھی ہیں۔ یہی تفسیر ہے انی تارک فیکم الثقلین ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو اب جناب جابر کے ذریعے سے رسول نے سلام بھجوایا۔ سلام بھجوانے کی ایک احتمالی علت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور پھر اب اس انداز میں شمع علم کو نورانی کر رہا ہے، اس طریقے سے نور بانٹ رہا ہے زہرا کا فرزند کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کلامی مسئلے کہ جن کے حل کے لیے کئی صفحات لکھ دیے جائیں پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو، لیکن یہ معجزاتی کلام امام ہے کہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ، اور کلام کا ایک دقیق مسئلہ صرف ایک جملے میں حل کرتے ہیں۔ ایک چاہنے والا آ کے پوچھتا ہے فرزند رسول میں بہت عرصے سے پریشان ہوں ایک مسئلے کے اندر، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ذرا ایک میری مشکل کو حل فرما دیجئے۔ پوچھا کون سی مشکل، کیا مسئلہ ہے؟ کہا فرزند رسول مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، یہ جو اللہ ہے، یہ جو پروردگار ہے، اتنا بتا دیجئے کہ یہ کب سے ہے۔ بہت دقیق کلامی مسئلہ، بہت دقیق عقائد کا مسئلہ کہ اگر اس کا جواب دینے بیٹھ جائیں بحث وجود بھی آ جائے گی، بحث علت و معلول بھی آ جائے گی، اور نہ معلوم کون کون سے ابواب کھل جائیں گے، لیکن پھر بھی یقین نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہ یہ سمجھا دیجئے کہ وہ اللہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، یہ اللہ کب سے ہے۔ ایک جملے میں میرے مولا نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا بس دیکھو تم اتنا کر دو، پہلے مجھے یہ بتا دو کہ کب سے نہیں تھا، میں بتا دوں گا کب سے ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میں نے بتایا کہ اندھیرا چھا چکا ہے، حدیث سے دوری، نئی نئی فرہنگیں، نئے نئے تمدن، نئے نئے علاقے اسلامی تہذیب کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کہیں سے عیسائی اعتراض کر رہے ہیں، کہیں سے یہودی اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ تفاصیل انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا، فقط نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر یہ ایک دو جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آ کے سوال کرتا ہے مولا سمجھ میں نہیں آتا کہ جب خدا نے اپنے بندوں کے لیے آخری رسول بھیجنا تھا تو آخری رسول کو جاہل کیوں بھیجا؟ یہ سوال کیا امام سے کہ جب آخری رسول جو اتنا جو خاتم المرسلین، تو اسے ہی جاہل بھیج دیا جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے۔ امام نے فرمایا کون کہتا ہے کہ میرے جد کو، میرے رسول کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا؟ مرتبہ وہ کہتا ہے کہ سارے مسلمان یہ اپنا رسول اللہ یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ امام نے فرمایا جو وہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی بات، کوئی دلیل؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول وہ تو قرآن سے آیتیں پڑھ پڑھ کے دلیل پیش کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے مبعوث کیا رسول کو امیین میں، انہی میں سے جو رسول خدا نے بھیجا وہ رسول کون تھا؟ وہ انہی امیین میں سے تھا۔ اور امیین کون ہوتے ہیں؟
امی کا مطلب ہے جسے لکھنا پڑھنا نہ آئے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے رسول جو بھیجا انہی امیوں میں سے بھیجا. اور یہ امی کون ہے؟ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو جب ان میں سے بھیجا تو رسول کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا. رسول کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. اتنا سننے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کاش اس کے بعد والا جز بھی پڑھ لیتے تو یہ اعتراض نہ اٹھتا. اس لیے کہ اگلی آیت اگلا جز یہ جواب دے رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول جو امیوں میں سے بھیجا گیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ وہ ہے جو قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائے گا اور یہ وہ ہے کہ جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے رسول کو معلم امت، اور امت کہہ رہی ہے رسول جاہل مطلق. تو اے میرے چاہنے والے، کیا تیرے لیے دلیل کافی نہیں ہے؟ تو اب وہ ایک سوال کرتا ہے لیکن فرزند رسول، اس لفظ امی کا آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ لفظ امی کا مطلب تو ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. میں نے ابتدائی تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ انسان اپنی ڈکشنریوں کو درست کرے، اپنے ڈکشنریوں میں جو غلط معنی ہیں ان کو صحیح کرے، اس کی اصلاح کرے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب جب اس نے کہا کہ فرزند رسول امی کا مسئلہ کیا ہے، امی کو کس طریقے سے حل کریں گے، امی کا مطلب تو یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہوا نہ ہونا. تو اس موقع پر امام نے جو جواب دیا، اس سے پہلے میں ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ دیکھیے جو آدمی لکھنؤ کا رہنے والا ہوتا ہے اسے کہا جائے گا لکھنوی، پنجاب کا رہنے والا اسے کہا جائے گا پنجابی. جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے اسے اس جگہ سے منسوب کیا جاتا ہے یا نسبتی لگا کر. پنجابی، سندھی، بلوچی یعنی سندھ کا رہنے والا، پنجاب کا رہنے والا، دہلوی دہلی کا رہنے والا. تو اب اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی تو امام فرماتے ہیں سنو، قرآن میں خداوند عالم نے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ اے میرے رسول ہم نے تجھے ڈرانے والا بھیجا تاکہ تو ڈرائے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ام القریٰ کو، ومن حولها، اور جو اس کے اطراف میں ہے، جو اس کے حول میں ہے. ام القریٰ کہا جاتا تھا اس زمانے میں مکے کو، اور جو ہے نا آپ کی قرآن کی آیت، ام القریٰ اس زمانے میں مکے کو کہا جاتا تھا. تو جس طرح سے دہلی کا رہنے والا دہلوی، پنجاب کا رہنے والا پنجابی، تو جو ام القریٰ میں رہنے والا ہے اسے کہا جائے گا امی. تو چونکہ رسول مکی بھی ہے مدنی بھی ہے تو مکے کے اعتبار سے رسول کو کہا جائے گا امی. تو اب اگر امی کا مطلب تمہارا شوق یہ ہے کہ ایسا مطلب لے کہ جو رسول کی توہین کا سبب بن جائے تو ہم پر کاہے کا اعتراض ہے؟ پہلے اپنے خلاف آپ بل پاس کیجئے پھر ہماری بات کیجئے گا. ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اور بس جلدی میں مکمل کر دوں. جناب جابر ہی کی بات آئی ہے تو جناب جابر ہی کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے ربط مسائل، کہ جناب جابر ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئے. اب رسول کی بات بھی ہو گئی، وارث رسول کی بات بھی آ گئی، تو اس بات کو بھی سن لیجئے. آئے جناب جابر کہ فرزند رسول، کیا اللہ کے رسول سارے انبیاء کے وارث تھے؟ بالکل بے شک. کیا ان کے جتنے علوم تھے وہ آخری رسول ان تمام انبیاء کے علوم کے وارث تھے؟ فرمایا بالکل بے شک. کہا اچھا یہ بتائیے آپ اس آخری رسول کے وارث ہیں؟ کہا کہ بالکل. کہا تو کیا آپ تمام علوم رسول خدا کے بھی وارث ہیں؟ فرمایا کہ بالکل. تو اب جابر سوال کرتے ہیں کہ فرزند رسول، جب رسول تمام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، چاہے وہ عیسیٰ کا علم ہو، چاہے وہ ابراہیم کا علم ہو، چاہے وہ موسیٰ کا علم ہو، اور آپ جو رسول کے وارث ہیں تو
تو آپ بھی انہی علوم کے وارث ہوں گے، چاہے عیسیٰ کا علم ہو، چاہے موسیٰ کا علم ہو، چاہے ابراہیم کا علم ہو۔ امام باقر مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ اے جابر یہ بتاؤ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ تو جابر کہتے ہیں کہ فرزند رسول، بینائی جابر کی جا چکی ہے، آخری عمر میں جناب جابر بینائی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ کہا فرزند رسول جب آپ تمام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں تو جناب عیسیٰ تو اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، اور میں جابر کہ آپ کے پاس اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں، اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں، بھائی آپ کا سلام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور میں اندھا رہ جاؤں، میں نابینا ہو جاؤں، تو مولا اگر آپ وارث علم عیسیٰ ہیں تو مجھے بینائی عطا کر دیجئے۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے ان کے آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے کچھ دعا کے جملے پڑھے، جو بھی ہو، بس ہاتھ کا ہٹانا تھا کہ ایک مرتبہ اب امام سوال کرتے ہیں جابر ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں دکھائی کیا دے رہا ہے؟ کہا فرزند رسول زمین کے خزانے دکھائی دے رہے ہیں، آسمان کے دروازے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ فرزند رسول اگر صرف بینائی آ جاتی تو علم عیسیٰ کا وارث ہونا ثابت ہو جاتا، لیکن وہ عیسیٰ ہیں کہ جب بینائی دیتے ہیں تو ایک نارمل بینائی ملتی ہے، اور یہ وہ ہیں اس لیے کہ ان کا فرزند جب آئے گا تو عیسیٰ امامت نہیں کریں گے، عیسیٰ اقتدا کریں گے، لہذا سمجھا دیا کہ جب ہم عطا کرتے ہیں تو ایسی قوت عطا کرتے ہیں کہ اب تمہیں عام بینائی نہیں ملے گی، تمہیں زمین کے خزانے بھی دکھائی دیں گے، تمہیں آسمان کے دروازے بھی دکھائی دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ لیکن پھر ایک سوال میرے مولا نے جناب جابر سے کیا کہ اے جابر اب ہم تم سے ایک سوال کریں۔ مولا سوال کیجئے، اے جابر یہ بتاؤ کیا تم چاہتے ہو، توجہ رکھیے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ اسی نعمت خدا کے ساتھ مرتے دم تک باقی رہو، اور پھر جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو خدا اس نعمت کے اعتبار سے تم سے سوالات کرے، تمہارا حساب لے، یا تم اندھے ہو جاؤ اور اس نعمت کے بغیر مرتے دم تک رہو مگر اس حال میں کہ بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جناب جابر فرماتے ہیں الجنت یبن رسول اللہ، الجنت یبن رسول، 3 مرتبہ کا فرزند رسول مجھے ایسی نعمت نہیں چاہیے، مجھے تو جنت چاہیے۔ یعنی امام پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے اگر کسی کے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں تو وہ اکڑے نہیں، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، اور اگر کوئی محروم ہے تو پریشان نہ ہو، جنت اسی کا راستہ بننے والی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ اور جابر ہی کے حوالے سے جب یہ 2-3 باتیں آ گئی ہیں تو آخری بات بھی جابر ہی کے حوالے سے بیان کر دوں اور ربط مصائب کر دوں کہ ایک مرتبہ جناب جابر، میں نے بتایا عظمت جابر کیا ہے، رسول خدا کے زمانے کو در کیا ہے، اور اس کے بعد 5ویں امام تک ہر معصوم کے زمانے کو در کیا ہے، حتیٰ جناب سیدہ سے روایتیں نقل کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ جابر ہے، کیسے عظیم شاگرد مکتب اہل بیت۔ جناب امام باقر علیہ السلام جابر سے پوچھتے ہیں کہ اے جابر یہ بتاؤ، دودھ پڑھ دو، اے جابر یہ بتاؤ تم نے ہمارے آبا و اجداد کا زمانہ دیکھا ہے، ان کو درک کیا، یہ بتاؤ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ جابر فرماتے ہیں فرزند رسول بس میرے ایمان کی کیفیت یہ کہ اب مجھے دولت سے زیادہ فقر پسند ہے، اب مجھے صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے، اب مجھے جوانی سے زیادہ ضعیفی اچھی لگتی ہے، پیری اچھی لگتی ہے۔ اور فرزند رسول اس لیے کہ میں دولت کے مقابلے میں فقیری کو، غریبی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جب دولت آتی ہے اور
جوانی کے مقابلے میں ضعیفی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جب جوانی ہوتی ہے، اور اور تندرستی کے مقابلے میں بیماری کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جب تندرستی ہوتی ہے، یعنی جب دولت ہوتی ہے، جب تندرستی ہوتی ہے، جب جوانی ہوتی ہے، تو انسان زیادہ گناہ کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ لہذا میں پسند کرتا ہوں بیماری کو، میں پسند کرتا ہوں فقیری کو، میں پسند کرتا ہوں ضعیفی کو۔ مرتبہ جابر نے جب یہ جواب دیا، ہمارے اعتبار سے جواب تو صاحب ایک توکل کی کتنی عظیم منزل پر فائز ہونے والا شخص ہی دے سکتا ہے، لیکن جب امام کی بارگاہ میں شاگرد نے یہ جواب دیا تو امام نے فرمایا، اے جابر پھر تم ایمان کی کس منزل پر ہو؟ اس لیے کہ دیکھو ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم نہ دولت کو چاہتے ہیں، نہ فقیری کو چاہتے ہیں، نہ صحت کو چاہتے ہیں، نہ بیماری کو چاہتے ہیں، نہ جوانی کو چاہتے ہیں، نہ ضعیفی کو چاہتے ہیں۔ ہمارا طریقہ تو یہ ہے، خدا جس حال میں رکھ دے۔ اس لیے کہ اے جابر تم نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ لیکن درمیان میں تو ختم نہ ہوا نا کہ میں یہ چاہتا ہوں جب تک میں باقی رہے گا اے جابر تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور جب میں ختم ہو جاتا ہے تو وہیں سے ایمان کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے کہ جب منیت ختم ہو جاتی ہے، جب میں ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ابتدائے منزل ایمان ہے۔ اور اگر میرا لفظ صحیح ہو، انتہائے منزلت ایمان ہی ہے کہ پھر یہ میں ہی فنا نہیں ہوتا، اب جو کچھ میرے پاس ہے سب خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا، چاہے سیدانیوں کا پردہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے علی اکبر کی جوانی کیوں نہ ہو، چاہے قاسم نوشاہ کیوں نہ ہو، ارے چاہے شش ماہ کا علی اصغر کیوں نہ ہو، اور چاہے میری پیاری بیٹی سکینہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ مقام منزلت انسان کامل ہے جو ایمان کی ان منزلوں پر شامل ہے کہ میں حسین کی تو کیا بات کروں، جس وقت زینب سے ابن زیاد نے بھرے دربار میں پوچھا تھا، وہ زینب کہ جو سب کچھ لٹا کے آ رہی ہے، بھائیوں کو کٹا کے آ رہی ہے، بھائی کو تڑپتا دیکھ کر آ رہی ہے، چادر لٹوا کے آ رہی ہے، ارے وہ زینب کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ جو ام المصائب ہے زینب، ابن زیاد پوچھتا ہے اے زینب یہ بتاؤ تم نے خدا کو کیسا پایا، تو جناب زینب جواب دیتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے صرف جمال پروردگار کا مشاہدہ کیا ہے۔ لوگ زینب کی منزل کو کیا سمجھیں کہ بے رسد کہ حسین کی منزل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ حسین کہ جس نے اس انداز میں قربانی دی ہے۔ واللہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر انسان کسی موقع پر دین کے معاملے میں سست ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے ان رخسار کو یاد کر لے، سکینہ کے وہ رخسار کے جن پر تماچے پڑے۔ اسیران کربلا کا کارواں کوفے سے، ابھی تک کوفے کی قیامت تھی، لیکن اب وہ قیامت کی منزل آنے والی ہے، اب شام کی طرف جانا ہے، اب شام کے بازار کو دیکھنا ہے، اب شام کا دربار ہوگا اور وہاں سکینہ ہوگی، وہاں زینب ہوگی، وہاں ام کلثوم ہوگی۔ تو شام کی جانب چلتے ہوئے مقاتل نے لکھا ہے 15 منزلیں آئی ہیں کہ جہاں سے یہ کارواں غریبوں کا کارواں گزرا ہے، کوفے سے شام تک 15 منزلیں آئی ہیں، اور ان 15 منزلوں میں ایک نویں منزل ہے کہ جس کا نام ہے منزل مقاتل بنی قصر۔ انتہائی شدید گرمی، انتہائی سخت گرمی، اتنی شدید گرمی، اتنی سخت گرمی کہ میں نے
مقتل میں پڑھا کہ جب اس نویں منزل پر اسیروں کا قافلہ آیا تو ایک مرتبہ پانی سپاہیوں کے پاس ختم ہو گیا تھا. اب حالت ایسی ہو گئی تھی, گرمی اتنی زیادہ تھی کہ سپاہیوں کی ہمت نہیں رہی کہ سفر کو ادامہ دیں, لہذا سفر کو روکا گیا, کارواں کو روکا گیا. کیوں روکا جا رہا ہے؟ دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہے. کیوں روکا جا رہا ہے؟ پانی ختم ہو گیا ہے, لہذا کچھ آرام کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اور پھر میں نے مقتل میں پڑھا کہ سپاہیوں نے خیمے سجائے اور خیموں کے اندر سپاہی آرام کرنے چلے گئے. بیبیاں بچوں کے ساتھ صحرا میں تپتی دھوپ کے نیچے. ذرا سوچئے تو صحیح, ارے یہ سپاہی ہیں جو جنگ لڑتے ہیں, یہ سپاہی ہیں جو زحمتوں کے عادی ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, 4 برس کی بچی سکینہ ایک مرتبہ گرمی کی وہ تمازت ہے, دھوپ کا وہ عالم ہے کہ جناب زینب دیکھتی ہیں سید سجاد کی حالت بگڑ رہی ہے, سید سجاد کی حالت خراب ہو رہی ہے. میں نے مقتل میں پڑھا کہ جناب زینب پوری قوت جمع کر کے کھڑی ہوئی. جناب زینب نے سید سجاد کو کاندھوں سے کھینچتے ہوئے ایک بیٹھی ہوئی سواری کے سائے میں لا کے لٹا دیا, اور اس کے بعد جناب سید سجاد کے چہرے پر سیدہ زینب اپنا دامن جھل رہی ہیں. امانت حسین ہے, یہ ایک امانت ہے حسین کی کہ جس کی حفاظت اس انداز میں کر رہی ہیں. اور ادھر جناب سکینہ کچھ لمحے کے لیے چند قدم آگے بڑھا کر آگے جو چلی تو دیکھا ایک بالکل سوکھا سا درخت ہے جس کا معمولی سا سایہ ہے, بچی تھکی ہوئی ہے, چھوٹا سا جسم ہے, کوئی زیادہ سائے کی ضرورت نہیں ہے, معمولی سے سائے کے نیچے آ کے جناب سکینہ بیٹھی. اور پھر میں نے مقتل میں پڑھا کہ سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ریگستان کی ریت کو جمع کیا, گرم ریت کا تکیہ بنایا, سکینہ نے رخسار رکھا. میں کہوں گا بی بی, ارے کوفہ سے اس منزل تک ایسی قیامت کی منزلیں آ گئی ہیں کہ جناب سکینہ کو انداز یتیمی سمجھ میں آ گئی. اب مجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا. اپنے ننھے ہاتھوں سے گرم ریت کا تکیہ بنایا, جناب سکینہ سر رکھ کے کچھ دیر کے لیے جو لیٹی, ارے بچی تھکی ہوئی ہے, تازیانے کھا کے آئی ہے, تازیانہ مارنے والا شمر بھی تازیانے مار مار کے تھک گیا ہے. سکینہ کو چند لمحے آرام کے مل گئے, اور اب سکینہ فرماتی ہیں جس وقت میں سوئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے, کچھ نورانی عماریاں ہیں جو آسمان سے زمین کی جانب آ رہی ہیں. میں نے دیکھا کچھ نورانی شکل کے افراد ان عماریوں سے باہر نکلے, ارے جن کے سر پہ عمامے نہیں تھے, جو فریاد کر رہے تھے. اور میں نے دیکھا ان کے آگے آگے ایک انتہائی نورانی شخصیت, لیکن ان کے چہرے پر کسی کا خون لگا ہوا تھا, ارے سر پر خاک اڑ رہی تھی, اور وہ سب میرے بابا کا نام لے رہے تھے. ہائے میرا بیٹا حسین, ہائے میرا بیٹا حسین. قریب میں ایک فرشتہ یا ایک منادی کھڑا تھا یا ایک خادم کھڑا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو اس خادم نے کہا اے سکینہ پہچانا نہیں, وہ نوح ہے, وہ ابراہیم ہے, وہ عیسیٰ ہے, وہ موسیٰ ہے, اور وہ جو سب سے آگے آگے جا رہے ہیں نا, یہ تمہارے جد رسول خدا ہیں. سکینہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے سنا کہ رسول خدا ہے, میں دوڑ کے چاہتی تھی رسول خدا کی خدمت میں جاؤں کہ ایک مرتبہ منظر بدلا, اور میں نے دیکھا کچھ اور عماریاں زمین پر اتری. عماریوں میں سے بھی میں نے دیکھا ارے ہزاروں حوریں ہیں کہ جنہوں نے گھیر رکھا ہے. ان عماریوں سے میں نے دیکھا کچھ بیبیاں اتری, یہ بیبیاں بھی رو رہی ہیں, انہوں نے سر کے بالوں کو پریشان کیا ہوا ہے.
اور یہ سب یا حسین کہہ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ ساری بیویاں کون ہیں؟ تعارف کرایا، یہ مریم ہیں، یہ حوا ہیں، ایک ایک بیوی کا تعارف، اور پھر اس کے بعد سکینہ تڑپ کے پوچھتی ہیں وہ بیوی جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جو کبھی بیٹھ جاتی ہے کبھی کمر پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بیوی کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں؟ ارے سکینہ جاؤ جاؤ، یہ تمہاری جدہ فاطمہ زہرا ہے، بس فاطمہ کا نام سنا، ارے تڑپ کے فاطمہ کے قدموں میں جا کے گری، اے اماں فاطمہ سکینہ تھک گئی ہے، بڑے تازیانے کھائے ہیں۔ سکینہ نے مصائب پڑھنا شروع کیے، شام غریبہ کے مصائب پڑھ رہی ہیں، یوم عاشور کے مصائب پڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد جب سفر کے مصائب پڑھنا شروع کیے تو فاطمہ نے رو کر کہا اے سکینہ خاموش ہو جا، تجھے حسین کا واسطہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، بیٹی پریشان نہ ہو، یہ قمیض میرے پاس ہے، میں کربلا سے آ رہی ہوں، اسی عالم میں روز محجر خدا کی بارگاہ۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفت الحسین وزیارت الحسین وشفاعت الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ امام پنجم کی سیرت کے اعتبار سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ امام کی شہادت 114 ہجری میں ہوتی، اور امام کے والد یعنی امام چہارم کی شہادت سن 95 ہجری میں۔ اس اعتبار سے جو کل زمانہ امامت امام پنجم کا بنتا کہ جس میں تنہا ذمہ دار دین و مذہب یہی امام امام، وہ تقریباً 19 برس کا زمانہ بنتا۔ لیکن یہ 19 برس کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں کچھ ایسے نشیب و فراز آتے ہیں کہ امام اس دانشگاہ اور اس یونیورسٹی کی ابتدائی بنیادیں رکھ دیتے ہیں کہ جو آگے چل کر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے
سرپرستی پوری قوت کے ساتھ اطراف عالم اسلام بلکہ اطراف عالم میں نشر و اشاعت علم کرتی، اس اعتبار سے کہ جو زمانہ اس امام پنجم کے زمانے کے اعتبار سے دکھائی دیتا، سختی بھی ایک اتنی شدت کی کہ حجاج ابن یوسف 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہے، اور 1 سال کے بعد ولید ابن عبد الملک کے جس نے امام چہارم کو زہر دیا اس کا واصل جہنم ہونا۔ تو اس اعتبار سے حجاج کے وہ مظالم اس کو بھی امام نے اپنی امامت کے زمانے میں دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہشام کا وہ زمانہ کہ جو آخری خلیفہ ہے امام کی امامت میں، اس کی سختی کا زمانہ، لیکن درمیان میں عمر ابن عبدالعزیز کا وہ زمانہ کہ جس میں تمام عالم اسلام نے ایک سکھ کا سانس لیا، اور پھر اسی طریقے سے 2 خلفاء ایسے گزرے، ایک سلیمان ابن عبد الملک اور دوسرا یزید ابن عبد الملک۔ یہ 2 خلیفہ وہ ہیں کہ جو ظلم اور جور میں تو کم نہیں تھے، لیکن کچھ اس انداز میں اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو چکے تھے کہ نہ انہیں کار حکومت سے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی پھر ان لوگوں سے کہ جو براہ راست ان کے رابطے میں نہیں، لہٰذا کہیں پر بہت سختی، حالات بہت خراب، اور کہیں پر ایسی سہولت ہے کہ فدق تک واپس کیا جا رہا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام ان بنیادوں کو رکھتے ہیں کہ جو آگے چل کر دانشگاہ امام صادق علیہ السلام قرار پاتی ہے۔ ولید ابن عبد الملک یعنی ترتیب اگر ہم دیکھتے ہیں تو آخری جو خلیفہ امام کی امامت کے زمانے میں ہے، یہ وہی آخری شخص ہے کہ جس کے بعد مروان کے بیٹوں سے خلافت ختم ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ مروان ابن الحکم یہ خلیفہ اموی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو سمجھ لیجئے کہ اولاد آپ کہہ سکتے ہیں، براہ راست تو اس کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی پھر حکومت ہے کہ جس میں عبد الملک ابن مروان ہے اور ولید ابن عبد الملک۔ ولید ابن عبد الملک کے بعد اب جو ترتیب ہمارے سامنے آتی، یعنی 5ویں امام کی امامت کے زمانے میں خلافت پر آنے والے خلفاء کی جو ترتیب سامنے آتی، تو پہلے ولید ابن عبد الملک کہ جس کا تقریباً 1 سال کا زمانہ ہے زمانے امامت میں، اور پھر اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک کے بعد عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز کے بعد یزید ابن عبد الملک، اور پھر یزید ابن عبد الملک کے بعد ہشام ابن عبد الملک، اور یہ سب کے سب یعنی ان کا جو باپ ہے ان چاروں کا وہ ہے عبد الملک، اور عبد الملک بیٹا ہے مروان کا۔ تو یہ 4 خلیفہ اس اعتبار سے کہ پوتے ہیں مروان کے، اور اگر پلس کر لیں اس کے بیٹے عبد الملک کو، تو یہ 5 خلفاء جو بنی امیہ کے خلفاء ہیں، یہ اولاد مروان میں سے قرار پاتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حالات جو ان زمانوں میں امام کے سامنے درپیش رہے وہ کیا حالات تھے۔ سلیمان ابن عبد الملک، اچھا ان میں بھی سلیمان، عمر ابن عبدالعزیز اور یزید ابن عبد الملک، ان تینوں کی جو خلافتیں ہیں 2 سال 2.5 سال 2 سال 2.5 سال اور اس سے زیادہ کی نہیں۔ صرف ہشام ابن عبد الملک جو ہے جس نے امام پنجم کو زہر دے کر شہید کیا، یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس کی خلافت یا 10 سال یا 11 سال کے لگ بھگ طولانی، اور انتہائی سفاک اور انتہائی ظالم کہ اس کی خلافت کا کچھ تذکرہ کل کی تقریر میں آپ کے سامنے کہ جو ہماری آخری تقریر ہوگی بیان کروں گا، لیکن آج کی حد تک کچھ دوسری باتیں کرنا ہے۔ سلیمان یہ ایک بہت عجیب و غریب شخصیت ہے، جسے کہتے ہیں کہ آپ ایوارڈ دیا جاتا ہے یا ریکارڈ بنایا جاتا ہے،
اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بہت سارے لوگوں کا ایک ریکارڈ جمع ہوتا ہے کہ صاحب اس نے جو ہے اتنے لمبے ناخن رکھے اور اس نے لمبی مونچھیں رکھی. اس قسم کے جو بیہودہ ریکارڈ جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جمع کیے جاتے ہیں, اس شخص کا نام بھی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے تھا. سلیمان کے جو جس وقت خلافت پہ آیا, شروع میں اس نے ایک اچھا کام کیا, یعنی حجاج ابن یوسف کا جو زندان تھا اس کو توڑوایا اور جتنے قیدی اس زندان کے تھے ان کو آزاد کیا. یہ ایک اچھا کام کیا اور اس اعتبار سے کافی مقبولیت ہوئی. لیکن دو باتیں اس کے اندر ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوئیں. سلیمان ابن عبد الملک کی ایک بہت عجیب عادت یہ تھی کہ یہ بہت جلدی اس کے دل میں کسی کے خلاف بھی برائی آ جاتی. جس طرح معذرت کے ساتھ وہ ساس اور بہو کا معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹی جو مرضی کر دے وہ سارا اچھا ہے, لیکن وہی کام بلکہ اس سے تھوڑا درجے کا کام اگر بہو کر دے تو ساس پہلے ہی سے تلوار لے کے بیٹھی, اور وائس ورثا کہ اگر ماں کر دے, ماں نے بدتمیزی سے بلایا ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر اس سے تھوڑے سے کم لہجے میں ساس بلا دے تو اسی قسم کی کیفیت جو تھی, اسی قسم کی بدگمانی اور اسی قسم کے ذرا سے دل میں فتور آنے کی وجہ سے وہ اپنے عمال کو, اپنے گورنرز کو تقریباً ایک طریقے سے شطرنج کھیلتا رہتا تھا. کبھی اس کو یہاں بٹھا دیا, کبھی اس کو نکال دیا, کبھی اس کو لے آیا, اس کو قید میں ڈال دیا. ذرا سا بھی اسے وہم ہوتا تھا کہ وہ مقبول ہو رہا ہے, ذرا سا بھی اسے وہم ہوتا تھا کہ اس کا گورنر کوئی طاقتور ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے میرے مقابلے میں آ جائے, تو اتنا شکی آدمی تھا, اتنا کثیر الشک تھا کہ کثرت کے ساتھ اپنے گورنرز کو اس نے چینج کیا, اور گورنرز کو بہت تیزی کے ساتھ چینج کرنا بھی حکومت کی کمزوری کا ایک سبب بن جاتا ہے. خیر بہرحال مثلاً آپ دیکھیں کہ اس کی حکومت میں بڑے مشہور, یعنی تاریخ اسلام کے اعتبار سے بڑے فاتح اور بڑے طاقتور قسم کے گورنر رہے ہیں. مثلاً اندلس کا گورنر موسیٰ ابن نزیر ایک بڑا طاقتور ایک جرنل ہے, بڑا طاقتور جنگجو ہے. یا مثلاً طارق ابن زیاد جو اسکندریہ کا گورنر بنتا ہے, وہ بھی انتہائی طاقتور جرنل اور ذہین لوگ ہیں. یا مثلاً ہندوستان کے اندر جو گورنر بنتا ہے محمد ابن قاسم, محمد ابن قاسم بھی انتہائی شجاع اور انتہائی, بہرحال اس کی ایک تاریخ الگ محمد ابن قاسم کی عبداللہ شاہ غازی کے اعتبار سے, اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بہت کارآمد گورنر تھے, لیکن شک کی وجہ سے تو نفرت محمد بن قاسم سے اس کو خاص ایک بیر تھا, ایک خار تھا. ان تینوں کو اس نے برکنار کیا. پہلے کہیں ٹرانسفر کر دیا, کسی چھوٹے علاقے میں ٹرانسفر کر دیا, اور اس کے بعد ان کو برکنار کر دیا. تو ایک کام سلیمان کا یہ تھا کہ انتہائی شکی تھا, انتہائی ذرا سا وہم ہوتا اور اس کے بعد جو اس پر اقدام کر دیتا, کوئی تحقیق نہیں. دوسری عادت جو میں نے کہا کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنی چاہیے, وہ سلیمان کی وہ عادت تھی کہ جس وقت بنی عباس برسر اقتدار آئے, تو اب بنی عباس رائل فیملی اور بنی عباس سے پہلے بنی امیہ کے افراد, تو اب بہت ساری چیزیں جو خزانہ حکومت میں موجود تھیں, وہ شاہی خاندان کی جو نوادرات ہوتی ہیں, جو زیورات ہوتے ہیں, جو لباس ہوتے ہیں, وہ پھر دوسری جو رائل فیملی ہے وہ اس کا مصادرہ کرتی ہے اور اس کو تقسیم کرتی ہے. تو ہارون رشید کے پاس اب مختلف چیزیں جو پچھلی گورنمنٹ کے رائل فیملی کی تھیں وہ آئیں. اس میں انتہائی قیمتی, یعنی کسی بھی خلیفہ کے اتنے قیمتی, اتنے خوبصورت کہ جن پہ چاندی سے کام ہوا ہے, جن پہ سونے سے کام ہوا ہے, جواہرات جس میں جڑے ہوئے لباسوں میں, وہ سلیمان ابن عبد الملک کے تھے. اور یہ اس کی خاص عادت تھی سلیمان ابن عبد الملک کی کہ انتہائی خوبصورت, نفیس ترین, مہنگا ترین لباس یہ پہنا کرتا تھا, بہت مہنگا لباس. اور اپنے جو اس کے خادم تھے, جو اس کے سرونٹ تھے, ان کو بھی حکم یہ تھا کہ جب تم میرے پاس آؤ, ویسے تو عام لباس میں پھرو, لیکن جب میرے پاس آؤ تو اچھے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آنا چاہیے تمہیں. وہ ٹائی وائی لگا کے, پرفیوم لگا کے, اچھا لباس پہن کے, ان کے لیے باقاعدہ بڑے قیمتی لباس سلوا کے رکھے ہوئے تھے, وہ پہن کے آتے تھے. تو ایک اس کی عادت لباس کی. جب یہ لباس ہارون رشید کے پاس پہنچے تو ظاہری بات ہے اس نے کہا کہ بھائی ان کو دھوئیے, ذرا دھو دھلا کے ہمیں دیجیے تاکہ ہم دیکھیں اس کا کیا مصرف بنتا. اور سب سے خوبصورت لباس سلیمان کے, لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کو پہنے کیسے. اس لیے کہ سلیمان کے لباس کی آستینوں میں جو چکنائی تھی
وہ چکنائی کسی طریقے سے دور نہیں ہو رہی. دھوبیوں نے پوری کوشش کر لی اور کون کون سے ڈٹرجنٹ انہوں نے استعمال کر لیے, لیکن وہ آستین جو ہے صاف نہیں ہو پائی. تو ہارون نے کہا کہ بھائی اس کی تحقیق کرو, آخر صرف سلیمان کی آستین ایسی کیوں خراب ہے, کیا مسئلہ ہے کہ یہ دھبے ختم ہی نہیں ہو رہے. تو پھر وہاں پر کچھ باتیں پتہ چلیں کہ جس سے اندازہ ہوا, اور تاریخ پھر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ کے قابل ہے, کہ سلیمان کی ایک عادت یہ تھی کہ انتہائی 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 خوش خوراک, انتہائی خوش خوراک. اور حالت یہ تھی کہ تقریباً جو تاریخ میں نے پڑھا ہے, ایوریج بتا رہا ہوں میں, ورنہ تو تاریخ میں تو بعض چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جو مجھے بتاتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا, لیکن جو ایوریج بنتی مختلف تاریخوں سے, وہ تقریباً ہر 3 وقت یہ کھانا کھاتا ہے, ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا, 3 وقت کھانا. ہر کھانے کی جو اس کی خوراک بنتی ہے تقریباً 50 سے 1 وقت کی اس کی خوراک. اور اس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک صبح اس نے تقریباً 400 انڈے ایک ساتھ کھائے. بہت یعنی عجیب و غریب شخصیت ہے اس کی. جو خوراک کے بارے میں اگر انسان پڑھے تو حیران ہو جائے کیا انسان تھا. اچھا, ایک جگہ لکھا ہوا میں نے دیکھا, لیکن مجھے بہرحال شاید غلو لگا کچھ, کہ ایسا تو مشکل ہوتا ہے, نہیں معلوم ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, کہ صاحب وہ ایک وقت میں تقریباً 15 ہرن کھا گیا. ہرن بالکل روسٹ ہوئے ہرن. بہرحال میں نے اس کو اتنا نہیں کی, لیکن بہرحال 50 سے ایک وقت میں کھانا کھانا, 400 انڈے کھا جانا, اور وہ تقریباً سبھی نے نقل کیا. اچھا, ہارون نے جب پوچھا اس کے آستین میں کیا مسئلہ ہے, تو بتایا گیا کہ جب یہ صبح کو اٹھتا تھا, صبح کے وقت انتہائی شدید بھوک, اور ایک دن یہ جب یہ اٹھتا تھا, اٹھنے کے بعد جب یہ ناشتہ کرتا تھا, تو بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی, ناشتے میں اس کے لیے خاص طور پر مرغی کے کباب بنائے جاتے تھے. اور مرغی کے کباب جب بن رہے ہوتے تھے تو اس کو بھوک اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ابھی وہ بنا رہے ہیں اور اس کا کھانا ختم ہو گیا اور مزید منگوا رہا ہے وہ کھانا. تو جب وہ سیخیں گرم گرم غلام لے کر آتے تھے اس کے پاس, تو اس کو اتنی جلدی ہوتی تھی کہ ان سے سیخیں چھینتا تھا اور اپنی آستین سے جلدی جلدی وہ سیخوں سے جو گوشت وغیرہ ہے اپنی آستینوں سے اتارتا تھا اور کھا جاتا تھا. تو اتنی کثرت سے عمل کرتا تھا کہ وہ چکنائی جو ہے اس گوشت کی اس کے لباس کے اندر موجود. تو ایک طرف تجمل گرائی, انتہا سے زیادہ خوبصورت نفیس لباس, محل کی ڈیکوریشن, غلاموں کے لباس پر توجہ, اپنے لباس پر توجہ, اور غذا عجیب, یعنی تفصیل میں کیا بتاؤں, ٹائم میرے پاس نہیں رہ جائے گا, ورنہ اس کے دسترخوان کے جو قصے ہیں کہ کس کس قسم کی اور کس کس انداز میں وہ, جو آج کل ہمارے آپ دیکھا ہوگا کہ آج کل میڈیا بڑی انہی 2 چیزوں پر توجہ دے رہا ہے کہ بس لوگ صرف کھانا ہی بناتے رہیں اور کچھ نہ بنائیں. لذیذ لذیذ قسم کے کھانوں کی طرف توجہ ہے, یا مثلا لباس کی طرف توجہ ہے, یا مثلا 2-3 چیزیں ایسی کہ جن کو ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں ہے. اسی ڈھب پر ہمارا میڈیا بھی چلا رہا ہے, جس ڈھب پر سلمان ابن عبد الملک زندگی گزارتا تھا. اور ایسے پھر پیدا بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کھانے کے اتنے شوقین کہ وہ پورا دن ان کا کھانے ہی کے بارے میں گزر جاتا ہے کہ کیا کھائیں اور کیا پکائیں اور کیسے کھائیں اور یہ لکھیں اور وہ کریں. یہ ایک عجیب بےہودگی ہے کہ جو مشغول کر دیا ہے. بہرحال خیر کیا کہا جا سکتا ہے. تو اب یہ سلیمان ابن عبد الملک بہرحال کھاتے کھاتے ہی اس کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے, اور کھانے ہی کی وجہ سے یہ بہرحال مر گیا 2.5 سال کی عمر میں, 2.5 سال کے عرصے میں جو اس کا زمانہ خلافت ہے. تو اس کے زندگی کے اعتبار سے اتنا زیادہ تفصیل تو سوائے کھانوں کے کچھ اور نہیں ملتی ہے, لیکن یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اپنے گورنروں کے بارے میں اتنا سخت ہو, اتنا شکی ہو, اتنی جلدی اقدام کرنے والا ہو, ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو کس طریقے سے کسی کو قید کر دیا, کسی کو مطرود کر دیا, حتیٰ کسی کو قتل بھی کر دیا. تو سوچئے تو اس کے اپنے جنرل تھے, اپنے گورنر تھے, تو وہ علوی اور وہ سادات اور وہ اہل بیت اور وہ ائمہ, اب آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں اس کا سلوک کیا ہوگا اور ان کے بارے میں اس کی سختیاں کیا ہوں گی. تاریخ میں زیادہ تر اس کے لباس اور اس کی غذا ہی کے بارے میں فوکس کیا گیا ہے, اور دوسری جو سیاسی مسائل ہیں سوائے وہ گورنروں کی